ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ انعام کا آیت نمبر 108 ہے، نوٹ کر لیجئے، آپ لوگ بھی ذرا دیکھا کریں۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی مثال کائنات میں نہیں ملنے والی ہے دوست، اتنی بڑی بات کائنات میں نہیں ملنے والی۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ کا کلام پر ذرا غور کیجئے، کیا کہہ رہا ہے؟ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا جس کو لوگ پکارتے ہیں انہیں برا نہ کہو، انہیں گالی نہ دو۔ دیکھیے کتنا اہم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا غور کرنے کا مقام ہے میرے دوست، کہ انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ یعنی تم ان کے خداؤں کو، ان کے جن کی بھی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کو بھی وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اگر تم ان کے خداؤں کو تم برا بھلا کہو گے تو وہ بنا سمجھے بوجھے رب العالمین کو کیا کریں گے؟ برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے اللہ کا کلام میں یہ حکم ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے تو بلا سمجھے بوجھے بنا علم کے وہ بھی اللہ کو برا کہہ بیٹھیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، یہ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ آیت مقدسہ رکھے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی غور کریں، سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا والوں کو، لوگوں کو کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے کہ جو بھی کوئی اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے تو وہ بنا سمجھے بنا جانے وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی لیے منع کر دیا گیا ہے میرے دوستو، اللہ کا کلام میں ہم اور آپ غور و فکر کریں۔ صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اس میں غور کرنا ہوگا، اس میں تدبر کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، کافی دن سے ہم آپ کے سامنے نہیں آ پائے کیونکہ ہمارا بھی کام رہتا ہے، روٹی روزی کا مسئلہ ہے، اس لیے، اور بچوں کو بھی پڑھانے کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے
ہم بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہیں، اس لیے ہمیشہ نہیں آ پاتے ہیں، لیکن میں سب سے یہی گزارش کروں گا اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ میرے دوستو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی کتاب ہی اسلام ہے، اللہ کی کتاب ہی راہ نجات ہے، اللہ کی کتاب ہی راہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی ہو، وہ راہ نجات نہیں ہو سکتا۔ راہ نجات صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ان آیات پر غور کریں گے۔ میں اسی لیے آپ کے سامنے آئے دن ایک نہ ایک آیات مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہم خدمت کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیات کو کہا ہے کہ فذکر بالقرآن، آپ نصیحت کریں قرآن سے۔ تو جو بھی کوئی نصیحت کرے وہ قرآن سے نصیحت کرے، فیصلے کرے تو قرآن سے فیصلے کریں، کوئی بھی قدم اٹھائیں تو پہلے اللہ کی کتاب سے حل کریں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا حل ہے۔ قرآن میں ایسی چیز نہیں ہے جس کا جواب اور جس کا حل نہیں ہے، اور جس کے بارے میں نہیں ہے اس کے بارے میں تو آپ سے پوچھا ہی نہیں جانے والا ہے۔ تو میرے دوستو، اب بات رہ گئی، مسئلہ یہ ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں، غربا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں کہ امیروں کو دیکھ کر کے حسد اور بغض رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ غریب ہیں تو اس میں آپ صبر کریں۔ آپ غریب ہیں، ہم غریب ہیں، تو اس میں صبر کریں، اور جو کوئی امیر ہے وہ شکر ادا کرے۔ اور اگر کوئی امیر ہے، دولت ہے اس کے پاس، تو اس لیے دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے دولت نہیں دیا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے نا اس کو گن گن کر کے اور تھکیا کر کے رکھ دیں۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے امیر نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت ایک نعمت کے طور پر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس کو غربا اور مساکین میں تقسیم کریں۔ اور غریبوں، تم بھی سن لو، غربا جو غریب ہوتے ہیں، اب وہ 200 روپے کمائیں گے اور اس کے بعد جو ہے 100 روپے کا دارو لے آئیں گے اور 50 روپے کا جوا کھیل لیں گے، تو بتائیے کہاں سے، اور پھر بولیں گے کہ شکایت کریں گے کہ ہم تو غریب ہیں۔ بھائی غریب کیوں ہو؟ تم کو دارو پینے کس نے بولا؟ تم کو جوا کھیلنے کس نے بولا؟ اس لیے غرباؤں سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھائی میرے، تم شراب پینا چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو، انشاءاللہ صحیح چلے گا۔ 200 روپے اگر کماؤ گے تو بھی انشاءاللہ تمہارا گھر چل جائے گا، تو بھی تم صحیح سے کھا پی لو گے، رہ لو گے۔ اور اگر کوئی امیر ہے اور کروڑوں اربوں خربوں روپیہ اگر بینک میں جمع کر کے رکھا ہے، تو وہ بھی کان کھول کر کے سن لیں کہ آپ کو بینک میں جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ غربا اور مساکین کے درمیان اس دولت کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور امانت دیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ جان لیں، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اس طرح سے کریں اور منمانی زندگی نہ گزاریں۔ یہی میری گزارش ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی وما علینا الا البلاغ المبین۔